بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آفتاب نبوت کے غروب کے بعد اسلامی دنیا پر ہزاروں مصائب کے پہاڑ ٹوٹے، حوادث کی خطرناک آندھیاں چلیں، فتنوں کی بارشیں ہوئیں، خانہ جنگیاں اور فرقہ بندیاں ہونے لگیں۔ خصوصاً ہجری تاریخ کے 1000 سال پورے ہونے کے بعد تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق گویا فتنوں کی لڑی ٹوٹ پڑی۔ ہر صبح ایک نئے فتنے کے ساتھ نمودار ہوئی اور ہر رات ایک نئی ظلمت ساتھ لائی جو گزشتہ شب کی ظلمت سے کہیں زیادہ بھیانک ہوتی تھی۔ اور اب جو موجودہ حالات ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کی تصدیق کر رہے ہیں، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: بے شک میں ایسے فتنے دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں پر اس طرح آئیں گے جس طرح بارش۔ گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پرفتن اور آفات میں گھرے ہوئے زمانے کا خود مشاہدہ فرما رہے ہوں، جس میں تمام مسلمان آپس میں ظلم و ستم، قتل و قتال، خانہ جنگیوں، عصبیتوں اور طرح طرح کی فرقہ بندیوں میں مصروف ہیں، جبکہ ان کے خلاف تمام کفار، یہود و نصارہ اور اصنام پرست دشمنی میں متحد ہیں۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی بھی مکمل تصدیق ہو جاتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: قریب ہے کہ تمہارے اوپر مختلف آفاق سے مختلف اقوام دشمنی پر اس طرح متفق ہو جائیں جس طرح بہت بھوکے لوگ کسی دسترخوان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ ہماری تعداد میں کمی کے باعث ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا: نہیں، بلکہ تم سیلاب کے جھاگ کی مانند ہوگے، تمہارے دل کمزور ہو چکے ہوں گے اور تمہارے دشمنوں کے دلوں سے رعب اٹھا لیا جائے گا، چونکہ تم دنیا سے محبت اور موت سے نفرت کرنے لگو گے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج ہماری تعداد سمندر کے جھاگ کی مانند ہے، لیکن ہمارے آپس کے اختلافات اور گروہ بندیوں کے باعث آج ہمارے دل کمزور ہو چکے ہیں اور ہمارے دشمنوں کے دل ہمارے خلاف مضبوط ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم اپنے دشمنوں کے مکمل نرغے میں ہیں۔ اس طرح کی آفات اور فتنوں کی نشاندہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل فرما دی تھی اور ساتھ ساتھ ان کے اسباب سے بھی مسلمانوں کو آگاہ فرما دیا تھا اور ان سے بچنے کی تدابیر بھی مہیا فرما دی تھیں۔ لیکن کاش ہم مسلمان ان باتوں کی طرف توجہ دیتے اور ان پر عمل پیرا ہوتے تو شاید کوئی نجات کا راستہ پا سکتے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات بیان فرمائی ہیں تاکہ ہم اس بات سے باخبر ہو جائیں کہ ہم قیامت سے کتنے فاصلے پر ہیں۔ جہاں تک یہ سوال ہے کہ قیامت کب آئے گی، اس کا جواب تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں دیا، بلکہ جب کسی سائل نے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یعنی جس سے پوچھا گیا ہے وہ اتنا ہی جانتا ہے جتنا سائل کو معلوم ہے۔ البتہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی مصالحہ کی حرص اور اس امت کے خیر کے لیے کچھ ایسی علامات قیامت وضع فرما دیں جس طرح کسی راستہ کے رہنما علامات ہوتی ہیں اور وہ منزل کا پتہ دیتی ہیں، اسی طرح ایسی ہی علامات قیامت نصب فرما دیں۔ اگر آج ہم ان علامات کا مشاہدہ کریں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اب ہم سفر کی انتہا پر ہیں۔ ان علامات کا تذکرہ بہت سے محدثین نے اپنی کتابوں میں فرمایا تاکہ اہل غفلت اپنی نیند سے بیدار ہو جائیں اور اہل بصیرت اس پر غور فرمائیں۔ اور اب جب کہ فتنوں کی بارشیں اور آفات اور حوادث کی خطرناک آندھیاں چل رہی ہیں اور انہوں نے ہر خاص و عام کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عملی صورت میں سامنے آ چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسلام دوبارہ غربت کی حالت کی طرف لوٹ جائے گا جس طرح ابتدا میں اسلام غریب یعنی اجنبی تھا۔ دنیا ایک ایسی جگہ ہے جسے بقا کی غرض سے نہیں پیدا کیا گیا اور نہ ہی ایسی اقامت گاہ ہے جس میں ہم ہمیشہ رہیں گے، بلکہ یہ آخرت کے سفر کی منزل ہے۔ یہاں اقامت کا مقصد اس زاد راہ کو اکٹھا کرنا ہے جس کی ہمیں آخرت میں ضرورت ہوگی۔ اگر ہم نے وہ زاد راہ اکٹھا کر لیا تو ہم آخرت کے پورے سفر میں شاد اور کامران رہیں گے۔ حقیقت یہی ہے کہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں، اچانک قیامت آئے گی اور اس کے بعد ہر شے کو موت گھیر لے گی۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: ترجمہ: سو یہ لوگ بس قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ ان پر اچانک آ پڑے، سو اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں، تو جب قیامت ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی اس وقت ان کو سمجھنا کہاں میسر ہوگا۔
اور دوسری جگہ قرآن حکیم میں ارشاد ہے، ترجمہ: لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے۔ اس کے وقت پر اس کو سوائے اللہ کے کوئی اور ظاہر نہ کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین پر بڑا بھاری حادثہ ہوگا اور وہ تم پر محض اچانک آ پڑے گی۔ یہی ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اصل زندگی آخرت کی ہے۔ اس وقت دنیا کی زندگی سوائے دن کی کسی گھڑی سے زیادہ معلوم نہ ہوگی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور جس روز ہم انہیں جمع کریں گے تو وہ یہ سوچیں گے کہ وہ دنیا میں جیسے کہ سوائے دن کی ایک گھڑی کے نہیں ٹھہرے۔ اور دوسری جگہ قرآن حکیم میں ارشاد ہے، ترجمہ: یعنی اور جس دن قائم ہوگی قیامت، قسمیں کھائیں گے گناہگار کہ ہم نہیں رہے تھے ایک گھڑی سے زیادہ۔ ایک اور جگہ قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: وہ یعنی آخرت کا دن ایسا ہوگا جس میں تمام آدمی جمع کیے جائیں گے اور وہ سب کی حاضری کا دن ہے اور اس کو صرف تھوڑی مدت کے لیے ملتوی کیے ہوئے ہیں۔ پھر جس وقت وہ دن آئے گا، ہمارے ہیبت کے لوگوں کا یہ حال ہوگا کہ کوئی شخص بغیر خدا کی اجازت کے بات تک نہ کر سکے گا۔ پھر ان میں سے بعض تو شقی بدبخت ہوں گے اور بعض سعید خوش قسمت ہوں گے۔ اور فرمایا، اور قیامت بڑی سخت اور ناگوار چیز ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم میں ارشاد ہے، اور جس روز قیامت قائم ہوگی اس روز سب آدمی جدا جدا ہو جائیں گے۔ قیامت کے روز حکم دیا جائے گا، اور تم الگ ہو جاؤ آج اے گناہگارو۔ اور فرمایا، ترجمہ: پھر جس وقت کانوں کو بہرا کر دینے والا شور برپا ہوگا، جس روز آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ان میں ہر شخص اپنا ہی ایسا مشغلہ ہوگا جو اس کو اور طرف متوجہ نہ ہونے دے گا۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، ان کو اندھا اور گونگا بہرا کر کے منہ کے بل چلائیں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص روز قیامت کا ملاحظہ کرنا چاہے تو وہ ان صورتوں کو پڑھے: اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت۔ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ قیامت اچانک آ جائے گی اور قیامت کے دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی، اور قیامت سے قبل بہت سے فتنے رونما ہوں گے اور مسلمانوں کو بہت سے امتحانات اور آزمائشوں میں ڈالا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کی علامات اور ان کے اسباب اور ان سے بچنے کی تدابیر بھی بیان فرما دیں۔ اسی طرح قیامت کی فتنوں کے علاوہ اور بہت ساری چھوٹی بڑی علامات ذکر فرمائیں۔ آج اگر ہم ان احادیث کا بغور مطالعہ کریں تو ہم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ 1400 سال قبل بتائی ہوئی باتیں آج کس طرح حرف بہ حرف پوری ہو رہی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علامات اس طرح بیان فرمائی تھیں کہ ہر صدی کے لوگ ان علامات سے ڈریں اور متنبہ ہو کر اپنے آپ کو اعمال صالحہ کے ذریعے قیامت کے روز کے لیے اچھی طرح تیار کر لیں اور نفسانی خواہشات اور لذات میں منہمک ہو کر قیامت کو بھول نہ جائیں۔ آج ہمیں اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھنا چاہیے کہ کیا آج ہم قیامت کو بھول تو نہیں گئے، اور کیا ہم خواہشات اور لذات میں منہمک نہیں ہو گئے، اور کیا ہم نے اپنے آپ کو قیامت کے ہولناک دن کے لیے تیار کر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان انسانوں کی جو دوسروں کے لیے باعث فتنہ ہوتے ہیں مذمت فرمائی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی کہ فتنہ قتل سے بڑی شے ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جنہوں نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو تکلیف پہنچائی اور پھر توبہ نہیں کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور جہنم میں بالخصوص ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ اور اسی طرح ارشاد ہے، اور ہم تم کو بری بھلی حالتوں سے اچھی طرح آزماتے ہیں۔ جس طرح قرآن حکیم میں ایک اور جگہ ارشاد ہے، ترجمہ: ہم تمہارا امتحان کریں گے کسی قدر خوف سے اور کسی قدر فقر و فاقہ سے اور کسی قدر مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور آپ ایسے صابرین کو بشارت دیجئے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہے، ترجمہ: اور ہم ان کو قریب کا یعنی دنیا میں آنے والا عذاب بھی اس بڑے عذاب سے پہلے چکھا دیں گے جیسے امراض، اسقام، مصائب وغیرہ، تاکہ یہ لوگ متاثر ہو کر کفر سے باز آ جائیں۔
قرآن حکیم میں ارشاد ہے، تم ایسے وبال سے بچو کہ جو خاص انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں ان گناہوں کے مرتکب ہوئے، بلکہ ان گناہوں کو دیکھ کر جنہوں نے مداہنت کی ہے اور وہ بھی اس میں شریک ہوں گے۔ ان تمام آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف فتنوں پر تنبیہ فرما دی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا ہے کہ جن لوگوں کو ہم بغرض امتحان اور آزمائش فتنے میں مبتلا کریں تو انہیں صبر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ اس کی بہت بشارت ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں ہم صرف ان کو ہی عذاب اور فتنہ میں مبتلا نہیں کرتے بلکہ ان کو بھی مبتلا کرتے ہیں جو کوئی گناہ کا کام ہوتے ہوئے دیکھیں اور اس پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہ کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالیٰ عام طور پر لوگوں پر کسی خاص عمل کی وجہ سے عذاب نہیں اتارتے، یہاں تک کہ لوگ کسی برائی کو اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھیں اور ان کو برا کہنے پر قادر بھی ہوں تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہر خاص و عام سب کو عذاب میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو درداء جو ایک جلیل القدر صحابی ہیں فرماتے ہیں کہ تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر ایسے ظالم بادشاہ کو مسلط کر دے گا جو تمہارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، تمہارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، اس وقت تمہارے برگزیدہ بندے دعائیں کریں گے تو قبول نہ ہوگی، تم مدد چاہو گے تو مدد نہ ہوگی، مغفرت مانگو گے تو مغفرت نہ ملے گی۔ خود حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور دشمنوں کے مقابلے میں تمہارے قدم جما دے گا۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو کوئی شخص تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہاری مدد نہ کرے تو پھر کون شخص ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی پر ایمان والوں کو اعتماد رکھنا چاہیے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی کسی چوٹی پر تشریف لے گئے اور فرمایا، میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ تم لوگ دیکھ رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں ایسے فتنے دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں میں گریں گے جس طرح بارش کے قطرے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے حوض پر ان لوگوں کا انتظار کروں گا جن کو میری طرف لوٹایا جائے گا، پس میرے بعد کچھ لوگوں کو پکڑ لیا جائے گا تو میں کہوں گا یہ میری امت ہے، تو مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے یہ الٹے قدموں چلے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عنقریب ایسے فتنے ہوں گے کہ اس میں بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہوئے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہوا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلتا ہوا شخص دوڑتے ہوئے شخص سے بہتر ہوگا۔ جو اس فتنے کی طرف جھانکے گا وہ فتنہ اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا، پس کوئی شخص کوئی پناہ گاہ یا جائے حفاظت پائے تو وہ اس کی طرف چلا جائے۔ اور مسلم شریف کی ایک اور روایت میں ہے کہ فتنے کے زمانے میں سوتا ہوا شخص بیدار شخص سے بہتر ہے اور بیدار شخص کھڑے ہوئے سے بہتر ہے اور کھڑا ہوا دوڑتے ہوئے سے بہتر ہوگا، پس جو شخص کوئی جائے پناہ پائے وہ اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم اسلام سے قبل جاہل تھے اور شرک کی حالت میں تھے، پھر ہم کو اللہ تعالیٰ نے مشرف با اسلام ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور ہم شر سے خیر کی طرف آ گئے، تو کیا اس خیر کے بعد ہم کسی شر میں مبتلا ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہوگے۔ پھر میں نے سوال کیا کہ اس خیر کے بعد کیا پھر شر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر میں نے عرض کیا، اس شر کے بعد پھر خیر ہوگی یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر میں نے عرض کیا، اس شر کے بعد پھر خیر ہوگی یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس کے بعد خیر تو ہوگی لیکن اس میں کچھ برائی بھی ہوگی۔ میں نے کہا وہ برائی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ میری سیرت سے ہدایت حاصل نہیں کریں گے، چنانچہ ان کے بعض اعمال اچھے ہوں گے اور بعض برے۔ میں نے عرض کیا، اس خیر کے بعد پھر شر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس خیر کے بعد پھر شر ہوگا اور اس میں کچھ افراد جہنم کے دروازوں کی طرف دعوت دیں گے، جو بھی ان کی طرف آئے گا وہ افراد ان کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں ان لوگوں کی پہچان بتا دیجئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی ظاہراً ہماری ہی طرح ہوں گے، ان کی ہماری ہی جیسی کھال ہوگی اور ہماری جیسی زبان ہوگی۔ میں نے کہا اگر یا رسول اللہ یہ فتنے ہمارے سامنے آئیں تو ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو مضبوطی سے تھام لو۔ میں نے کہا اگر نہ کوئی جماعت ہو اور نہ کوئی امام ہو تو اس وقت ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا تمام فرقوں سے علیحدہ رہو، یہاں تک کہ اگر تمہیں درخت کی جڑ کھا کر گزارا کرنا پڑے تب بھی موت آنے تک یہی کرتے رہو۔ حضرت حذیفہ کی یہ حدیث ہمارے لیے انتہائی کارآمد ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال فرمائے جو ہمارے زمانے میں صادق آتے ہیں۔ اس میں فتنے کے زمانے کا یہ حل بتایا گیا کہ مسلمانوں کی جماعت اور اس کے امام کو تھامے رہو، لیکن اگر وہ نہ ہوں تو تمام فرقوں سے علیحدہ رہ کر صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اے پیغمبر ان کو بتلا دو کہ وہ اللہ اس پر قادر ہے کہ تم پر اوپر سے یعنی فضا آسمانی سے عذاب بھیج دے، یا تمہارے پیروں کے تلے سے یعنی زمین ہی سے کوئی عذاب برپا کر دے، یا ایسا کرے کہ تم کو گروہوں اور پارٹیوں میں تقسیم کر دے اور آپس میں ٹکرا دے اور پھر ایک دوسرے کو اپنی مار کا مزہ چکھا دے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں آنے والے اور بھیجے جانے والے 3 قسم کے عذابوں سے ڈرایا گیا ہے، جن میں آخری یہ ہے کہ کوئی قوم گروہوں اور پارٹیوں میں تقسیم ہو جائے اور پھر وہ آپس میں ٹکرائیں اور ایک دوسرے کا خون بہائیں۔ یہ وہ عذاب ہے جو قرآن ہی کے بیان کے مطابق اگلی امتوں یہود و نصارہ پر بھی بھیجا گیا جب انہوں نے ایمان کے عہد و میثاق اور اپنے پیغمبروں کی تعلیم و ہدایت کو پس پشت ڈال دیا اور اللہ کی نافرمانی کی۔ حضرت عفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر خطاب فرماتے ہوئے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بے شک میرے بعد پے در پہ برائیاں آئیں گی، پس جس شخص کو تم دیکھو کہ وہ جماعت یا امت محمدیہ میں تفریق ڈال رہا ہے یا وہ تفریق کا ارادہ کر رہا ہے، چاہے وہ کوئی شخص بھی ہو، اس کو قتل کر دو۔ پس اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے اور شیطان جماعت سے علیحدگی کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص میری امت میں تفریق کرے تم اس کی گردن مارو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بے شک ابلیس کا عرش سمندر پر ہے، وہ اپنے وفود وہاں سے بھیجتا ہے اور لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرتے ہیں، پس ابلیس کے نزدیک ان میں سب سے عظیم وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ لے کر اس کے پاس ان میں سے ایک آتا ہے، یہ کہتا ہے میں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا حتیٰ کہ میاں بیوی کے درمیان فرقت کرا دی، تو ابلیس خوش ہو کر اس کو قریب کرتا ہے اور چمٹا لیتا ہے اور کہتا ہے تو بہت اچھا ہے۔